غزلان سائی اپنے دونوں ہاتھ اپنی قمیض کی جیبوں میں ڈال کر انصاف کے ساتھ کھڑا تھا۔ وہ چہرے سے سخت بے چین لگ رہا تھا، بار بار اپنے دونوں ہاتھوں کی جانب دیکھ رہا تھا جو جیب کے اندر تھے۔ تبھی دستگیر شاہ کی نظر اس کے اوپر پڑی تو اسے بار بار اپنی جیبوں میں ڈالے ہاتھوں کی جانب دیکھتے پا کر وہ آگے بڑھا، اس سے پوچھنے لگا، کچھ نہیں، بس یہ ہمیں عادت سی ہو گئی ہے اس طرح جیبوں میں ہاتھ ڈالنے کی، پریشانی والی بات نہیں ہے۔ اب وہ اسے کیا بتاتا کہ وہ اپنے ہاتھ شرم کی وجہ سے باہر نہیں نکال رہا تھا۔ اس کی گستاخ بیوی نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑا تھا اسے اپنے خاندان کے سامنے شرمندہ کرنے کے۔ وہ خجالت کے مارے دستگیر شاہ سے دور ہوتے ہوئے کہنے لگا، نہیں قاضی بھائی، ضرور آپ کچھ چھپا رہے ہیں، دکھائیے ہمیں، ہم بھی تو دیکھیں آپ ایسا کون سا شاہکار ہم سے چھپا رہے ہیں۔ وہ ہنستے ہوئے اپنے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے ہاتھوں کو نکالنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کے زبردستی کرنے پر غزلان سائی نے بے چارگی سے اپنے دونوں ہاتھ باہر نکال دیے تو اس کے ہاتھوں کی طرف دیکھ کر سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے، جبکہ اپنی گستاخ بیگم کی دیوانگی کی داستان غزلان سائی اپنے ہاتھ میں دیکھ کر شرم سے سرخ ہوتا نظر چرانے لگا۔ مہندی، حیدر خان اور دستگیر شاہ کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے اس کے دونوں ہاتھوں میں مہندی کے نقش و نگار دیکھ کر، جبکہ غزلان سائی عباس شاہ کے ساتھ شہریار بخش شاہ کو آتے ہوئے دیکھ تیزی سے اپنے دونوں ہاتھ واپس تیزی سے اپنی جیب میں ڈال گیا۔ دادا سائی، کیا آپ نے اپنی زندگی میں کبھی کسی جوڑوں کے غلام کو قریب سے دیکھا ہے؟ سردار حیدر خان نے منی ہیزی سے غزلان سائی کی جیب میں ہاتھ ڈالے ہاتھوں کی طرف دیکھتے عباس شاہ سے پوچھا۔ غزلان سائی اس کی بات پر اسے گھورنے لگا، جبکہ شہریار بخش شاہ حیدر خان کو غصے سے دیکھ رہا تھا۔ وہ بالکل بھی خوش نہیں تھا۔ اگر غزلان سائی نے اسے اٹھا کر اپنی حویلی میں نہ رکھا ہوتا تو شاید وہ اتنا غصہ نہ ہوتا حیدر خان سے، بلکہ فاطمہ کے لیے خوش ہوتا۔ وہ اس سے تو شادی دو وجوہات کی وجہ سے نہیں کرنا چاہتا تھا، ایک گل رانیہ کی وجہ سے اور دوسرا اس وجہ سے کیونکہ وہ فاطمہ کو صرف اپنی بہن مانتا تھا۔ ہاں بچے دیکھے ہیں، لیکن آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ عباس شاہ نے سردار حیدر خان کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ مانی ہیزی نظروں سے غزلان سائی کی طرف دیکھنے لگا جو اس کی نظروں سے اپنی ہتھیلی پر پسینے کے قطرے شدت سے پھوٹتے ہوئے محسوس کر رہا تھا۔ دادا سائی، ہم نے بھی ایک اعلیٰ نسل کے جوڑوں کے غلام کو دیکھا ہے جو اپنے ہاتھوں میں اپنی جوڑوں کے پیار کی نشانی لیے گھوم رہا تھا۔ ہاں 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 بچے، اب اعلیٰ نسل کے بھی جوڑوں کے غلام ہوتے ہیں، کمال ہے، عباس شاہ نے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ دادا سائی، یہ نیا زمانہ ہے، یہاں اب آپ کو ایسے نسل کے جوڑوں کے غلام ملیں گے جو آپ کے زمانے میں آپ کو نہیں ملے ہوں گے۔ اس نے شرارت سے آنکھ دباتے ہوئے غزلان سائی کی طرف دیکھتے ہوئے عباس شاہ سے کہا تو اس کی بات پر سب زور سے ہنسنے لگے، جبکہ غزلان سائی خجالت کے مارے خود کو زمین میں دھنستا ہوا محسوس کرنے لگا۔ نہیں پلیز مجھے جانے دو پلیز۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ حیدر خان جو سامنے صوفے پر بیٹھا اپنا کام کر رہا تھا، اس کی بڑبڑاہٹ پر وہ اسے دیکھنے لگا جو بیڈ پر بری طرح سے اپنا سر تکیے پر پٹک پٹک کر کہہ رہی تھی۔ وہ صوفے سے اٹھا اور اس کی جانب تیزی سے بڑھا۔ فاطمہ، واٹ ہیپنڈ، آر یو اوکے؟ وہ بیڈ پر اس کے قریب بیٹھا اور اس کو اپنی آغوش میں لے کر محبت سے پوچھنے لگا جو ابھی تک اسی حالت میں اپنا سر پٹک رہی تھی۔ مجھے ہاتھ مت لگاؤ درندے انسان، میں تمہارا خون پی لوں گی، سمجھے؟ وہ اچانک سے اٹھی اور غصے سے اپنی سرخ آنکھیں کھول کر حیدر خان کے ہاتھوں کو دور کر کے غراتی ہوئی بولی، واٹ؟ حیدر خان کی آنکھیں درندہ لفظ پر پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ اب تک اسے ایک درندہ سمجھتی تھی۔ مجھ سے دور ہو ورنہ جان سے مار ڈالوں گی میں تمہیں۔ فاطمہ شاید ہوش میں نہیں تھی، اسی لیے اسے خود سے دور کر رہی تھی اور غصے میں نہ جانے کیا کیا کہہ رہی تھی۔ شاید وہ خواب میں وہی سب کچھ دیکھ چکی تھی جو اس کے ساتھ ہوا تھا۔ فاطمہ میری جان، ہوش میں آؤ، وہ اسے بری طرح سے جھنجھوڑ کر کہنے لگا تو وہ ہوش میں آتی اس سے پہلے تو غور سے دیکھنے لگی۔ کیا میں نے تمہیں کچھ غلط کہا ہے؟ وہ شرمندگی سے اپنا سر جھکا کر اسے پوچھنے لگی تو اس نے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم مجھے کیا کہتی ہو اور کیا نہیں، بس تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ، یہ ڈر تمہارے اندر سے نکل جائے، میں بس یہی چاہتا ہوں۔ وہ محبت سے کہتا اس کی پیشانی کو چھو کر اسے دیکھنے لگا جو اس کے سینے سے لگی تھی۔ تم لوگوں کو جتنا بھاگنا ہے بھاگو، آج تم لوگ نہیں بھاگے تو تم لوگوں کو موت بھی بھیانک ملے گی۔
وہ اپنا نفرت جہاں آ کر ذکی ملک اور اس آتش بیگ پر نکالنے لگا جو سامنے ابر حالت میں زمین پر گڑے شاید آخری سانسیں لے رہے تھے۔ ان 8 ماہ میں حیدر خان نے ان پر اتنا ٹارچر کیا تھا کہ اب وہ اس کا پانی بھی خود سے پی نہیں سکتے تھے۔ کجا کے بھاگتے، رحم کرو ہم پر، ہم سے یہ نہیں ہوگا، تم ہمیں ایک بار ہی مار دو، خدا کے لیے ہمیں مار دو۔ ذکی ملک جس کے چہرے پر پہلے حباست سجا کرتا تھا، آج اس چہرے پر صرف حیدر خان کے ظلم کے نشان تھے۔ آج وہ فرعونیت کی جگہ بے بسی رچی ہوئی تھی، جسے دیکھ کر حیدر خان کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ پھیلی، جبکہ دوسری طرف آتش بیگ جو اتنی مار کے باوجود بھی ڈٹھو کی طرح پڑا ہوا تھا، آج اس کی بات پر لبوں پر استہزائیہ مسکراہٹ سجا کر اسے دیکھنے لگا، جو حیدر خان کو سخت زہر لگا۔ تو وہ اپنی جگہ سے اٹھا، اس کے چہرے پر گرم پانی پھینک کر زور زور سے اس کے چہرے پر مکوں کی برسات کرنے لگا۔ رحم، تم لوگوں پر رحم نہیں، صرف ظلم کرنا میرا فرض ہے۔ تم جیسے شیطان کو ایک بار نہیں بلکہ 100 بار مارنا صحیح ہے، کیونکہ تم جیسے لوگ کبھی بھی سدھر نہیں سکتے۔ وہ ان دونوں کے اوپر پیٹرول چھڑک کر لائٹر جلا کر ان کے اوپر پھینکنے کے بعد سرد لہجے میں کہنے لگا۔ ذکی ملک اپنے پیروں پر آگ کو بھڑکتے ہوئے دیکھ زور زور سے چیخنے لگا، جبکہ آتش بیگ زور زور سے ہنسنے لگا۔ اٹھو اور بھاگو۔ حیدر خان کی گرجدار آواز پر ذکی ملک تکلیف کے باوجود بھی ڈر کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگا، مگر آتش بیگ ایک لمحے میں اٹھا اور اپنے پیروں پر آگ لگنے کی پرواہ کیے بغیر تیز تیز دوڑنے لگا۔ اس وقت وہ لوگ ایک جنگل میں تھے، وہ بہت دور نکل چکا تھا۔ تبھی اس کو سامنے ایک کانچ کی بوتل پڑا ہوا نظر آیا، جو شاید اس کی خوش نصیبی تھی یا اس کی موت شاید حیدر خان کے ہاتھوں نہیں لکھی تھی۔ وہ اس بوتل کو مضبوطی سے پکڑ کر پیچھے مڑا اور اپنے پیچھے آتے حیدر خان کے سر پر اس نے زور سے وہ کانچ کی بوتل کو دے مارا، تو حیدر خان تکلیف سے کڑا کر سر پر ہاتھ رکھ کر نیچے گرتا چلا گیا، جبکہ وہ شیطان بوتل کو نیچے پھینک کر لنگڑاتے ہوئے آگے بڑھنے لگا اپنی آخری منزل کی طرف۔ اوف اللہ، یہ آپ کیا واحد چیز دیکھ رہی ہیں، گستاخ لڑکی! اللہ معاف کرے، ہم یہاں کیوں آئے؟ ہمیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ رات کے 12:01 میں جب وہ تھکا ہار اپنے کمرے میں داخل ہو رہا تھا، روم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ دیوار پر لگی LCD کی روشنی صرف روم کو روشن کر رہا تھا۔ اس کی نظر جب سامنے LCD پر چلتے سین پر پڑی تو وہ ہکا بکا رہ گیا اور تیزی سے آگے بڑھ کر لائٹ آن کرتا اسے دیکھنے لگا، جو مگن اس سین میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ زور سے اسے مخاطب کرتا کہنے لگا، شاہ سائیں، یہ رومانس ہے، اسے ہماری زبان میں عشق کہتے ہیں، اور یہ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہم جہاں کیوں آئے ہیں، یہ آپ کا کمرہ ہے، آپ جب چاہیں یہاں آ سکتے ہیں۔ اسے دیکھتی ہوئی شرارت سے آنکھ دبا کر بولی، گستاخ لڑکی، آپ اتنی بے شرم کیوں ہیں اور کیسے بنی؟ کس وجہ سے آپ اتنی بے شرمی کرتی ہیں؟ کیا آپ کے ڈیڈ نے یہ نہیں سکھایا تھا کہ اچھی لڑکیاں صرف شرماتے ہوئے چلکتی ہیں، اسے بے باک بن کر نہیں؟ اسے سخت نظروں سے گھورتے ہوئے بولا، ہم نے بچپن میں یہ سب کچھ سیکھا ہے، بدمعاشی کرنا، بے شرم بن کر رہنا تو مجبوری بن گئی تھی ہماری، کیونکہ ڈیڈ اس وقت کبھی شہر سے باہر تو کبھی ملک سے، ان کے سر پر تو جیسے پیسہ رتبہ کمانے کا بھوت سوار ہو گیا تھا۔ اس وقت انہیں یہ احساس تک نہیں تھا کہ ہم ان کے بغیر کیسے رہ رہے ہیں، کس کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں، اسی لیے ہم ایسے بن گئے ہیں شاہ سائیں۔ لیکن ہمیں ڈیڈ سے پھر بھی کوئی گلہ نہیں ہے، انہوں نے بچپن میں ہمیں وقت نہیں دیا تھا، کیونکہ بھلے ہی انہوں نے ہمیں وقت نہیں دیا ہو، لیکن محبت وہ ہم سے بہت زیادہ کرتے تھے۔ جب بھی بزنس ٹور سے واپس آتے تھے تو اپنا وقت صرف ہم پر لوٹاتے تھے۔ ہاں، ہم نے تنہا رہ کر یہ ضرور سیکھا ہے کہ اپنے اوپر ظلم کرنے والوں کو کیسے روکنا ہے، کیسے انہیں ان کی اصلیت دکھانا ہے۔ وہ جو کچھ بھی کہہ رہی تھی وہ سب صحیح کہہ رہی تھی، کیونکہ مرتضیٰ خان کے سر پر اپنے بھائی کو یہ دکھانے کا بھوت سوار ہو گیا تھا کہ وہ ان کے بغیر بھی بہت کچھ کر سکتا ہے، اپنا نام بنا سکتا ہے، پیسہ کما سکتا ہے، اور انہوں نے یہ ثابت کر کے بھی دکھایا تھا۔ آج وہ جہاں پر تھے تو انہی کی وجہ سے تھے، مگر ان کی اس چیز کی وجہ سے نور حرم اکیلی ہو گئی تھی۔ اپنا سارا بچپن اس نے اکیلے گزارا تھا، جیسے باقی اپر کلاس کے بچے گزارتے ہیں، اس نے بھی اسی طرح گزارا تھا اپنی زندگی، لیکن اس بیچ وہ نڈر، بے باک اور مضبوط بن گئی تھی۔ اسی لیے تو جب مرتضیٰ خان کے بزنس پارٹنر کی جب نظر اس کے اوپر پڑی تھی تو وہ اس کے پیچھے پڑ گیا تھا،
تو اس نے بہت اچھے سے باور کروایا تھا کہ وہ کوئی کمزور لڑکی نہیں جسے وہ مرتضیٰ کو دھمکی دے کر حاصل کر سکتا ہے۔ وہ تو یہ سب آپ کے اکیلے پن کی وجہ سے ہوا ہے۔ صحیح کہتے ہیں کہ بچوں کی تربیت سوچ سمجھ کر کرنی چاہیے۔ ہم تو اپنے بچوں پر سخت توجہ دیں گے، کھلائیں گے پیار سے، لیکن دیکھیں گے شیر کی نگاہ سے۔ کیوں گستاخ لڑکی، ہم نے صحیح کہا نا؟ پھر کیا خیال ہے اس بارے میں آپ کا؟ وہ اس کی سبھی باتوں کو سمجھتے ہوئے کہنے لگا، کیونکہ اب وہ جان گیا تھا اپنی بیوی کے بارے میں اور بھی زیادہ اچھے سے کہ وہ کیوں اتنی بے باک اور بے شرم ہے۔ کیا شاید سائیں آپ ہمیں ایک بگڑی ہوئی لڑکی سمجھتے ہیں؟ وہ سخت نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اس کے کندھے پر مکا جڑتی ہوئی بولی، گستاخ لڑکی، آپ بگڑی ہوئی ہیں اور ہمیں بھی اپنے ساتھ آپ نے بگاڑ لیا ہے۔ وہ شریر لہجے میں کہتا اسے اپنی طرف کھینچ کر اس کے چہرے کے اوپر جھکا اور اپنی شدتیں لٹانے لگا، جبکہ نور حرم اسے خود سے دور کرنے لگی۔ ہم اگر برے ہیں شاہ سائیں تو آپ ہم سے نہ دور رہا کریں، ورنہ ہم آپ کو سبق سکھائیں گے، سمجھے آپ؟ وہ اسے دور تکیل کر ہفکی سے بولی تو غزنہ سائیں نے محبت سے اسے اپنے آغوش میں بھرا اور اس کے چہرے پر اپنی محبت کی مہر کی چھاپ چھوڑنے لگا۔ یہ دوری تو اب ناممکن ہے گستاخ لڑکی، اب ہمیں کوئی بھی دور نہیں کر سکتا، آپ بھی نہیں۔ اس کی گھنی زلفوں کو پیار سے اس کے چہرے سے ہٹاتے ہوئے گمبھیر آواز میں کہتا وہ اس کے انگ انگ میں اپنا محبت بڑا لمس چھوڑنے لگا۔ مرتضیٰ، ہمیں معاف کر دو بھائی، ہم نے لالچ میں آ کر تمہیں حد سے الگ کر دیا، ہم بہت شرمندہ ہیں، ہمیں معاف کر دو۔ مجتبیٰ خان اور ارتضیٰ خان جو اپنا سب کچھ تباہ چکے تھے، آج وہ شرمندگی سے اپنے چھوٹے بھائی کے آگے سر جھکا کر معافی مانگ رہے تھے۔ ہوں تو اب یاد آ گیا آپ لوگوں کو کہ آپ لوگوں نے اپنے بھائی کے ساتھ غلط کیا تھا۔ اس وقت آپ لوگوں کو خیال کیوں نہیں آیا؟ آپ لوگوں کی اس غلطی کی وجہ سے 2 معصوم جانوں پر کیا گزرے گی؟ ہاں، اب کیوں اتنا شرمندہ ہو رہے ہیں؟ حیدر جو اپنے بابا کے پاس موجود تھا، وہ ان کی وہاں دیکھ کر شدید غصے میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اب ان کی بات پر وہ شدید نفرت سے انہیں دیکھتے ہوئے کہنے لگا، حیدر میرے بچے، معاف کر دو، ہم اپنے بھائی کے ساتھ تم دونوں کے بھی مجرم ہیں، ہمیں معاف کر دو، کیونکہ ہماری وجہ سے تم لوگ اپنے باپ سے دور ہوئے تھے۔ مجتبیٰ خان نے ہاتھ جوڑتے ہوئے اسے اور سجل کو دیکھتے ہوئے کہا، حیدر بچے، معاف کر دو، ہم نے بھی معاف کر دیا تھا، بہت پہلے، انہیں آپ بھی کر لیں، کیونکہ آج ضمیر جاگ اٹھا، وہ پہلے سے ہی پریشانی میں زندگی گزار رہے ہیں، آپ معاف کرو گے، شاید وہ کچھ بہتر محسوس کر سکے۔ مرتضیٰ خان کی بات پر مجتبیٰ خان اور ارتضیٰ خان دونوں رونے لگے۔ وہ اپنے رویے کی وجہ سے اس لمحے اور بھی زیادہ شرمندگی محسوس کرنے لگے جو ان لوگوں نے مرتضیٰ خان کے ساتھ کیا تھا۔ بابا جان، آپ معاف کر سکتے ہیں، لیکن میں آپ ان باتوں کو تو بھول سکتے ہیں، لیکن میں ان باتوں کو نہیں بھولا ہوں، اچھے سے یاد ہے مجھے وہ سب۔ وہ نفرت سے مجتبیٰ خان اور ارتضیٰ خان کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگا، لیکن مرتضیٰ خان یہ سب سن کر بری طرح سے کھانسنے لگا اور اپنا دل پکڑ کر اسے دیکھنے لگا جو انہیں ساکت نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ بابا! وہ تیزی سے آگے بڑھا اور انہیں پکارنے لگا، جن کی اب حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ وہ دونوں بھائی تیزی سے باہر نکلے اور ڈاکٹر کو ڈھونڈنے لگے۔ وہ دونوں رو رہے تھے۔ اپنے چھوٹے بھائی کو اس حالت میں دیکھا جو ابھی اس حالت میں صرف ان دونوں کی وجہ سے تھا۔ اے بیٹری، بہت چربی چڑھی ہے نا؟ آج میں اچھے سے تمہاری چربی کو ختم کرتا ہوں۔ سرمد نے جب عالمداد کو کلب میں نہیں دیکھا تو موقع غنیمت جان کر وہ حمزہ کے پاس جا کر غصے سے اسے گھٹتے ہوئے سرد لہجے میں کہنے لگا، جبکہ ماں مہران حمزہ سے غصہ تھی، لیکن سرمد کی اس حرکت پر وہ بالکل بھی خوش نہیں ہوئی تھی۔ اسے بہت برا لگا۔ ایک کمزور پر سرمد کو ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھ کر وہ تیزی سے ان کے بیچ میں آ کر کھڑی ہوگی۔ سرمد، یہ تم ٹھیک نہیں کر رہی کہ کمزور پر ہاتھ اٹھا کر اب بس کرو، میں تمہاری روز کی ان حرکتوں سے تنگ آ گئی ہوں، اگر تم نے یہ بات نہیں کیا تو میں یہ دوستی ختم کر دوں گی، سمجھے تم؟ وہ غصے سے سرمد کو دیکھتے ہوئے بولی، ماں مہر جی، تم اس 2 ٹکے غریب کے لیے ہم سے بچپن کی دوستی ختم کرو گی؟ سرمد پھٹی آنکھوں سے ماں مہران کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ہاں، مجھے تم جیسے خودغرض دوستوں کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے سے کم تر پر ظلم کر کے سمجھتے ہو یہ بہت اچھا ہے اور تم پرفیکٹ ہو، اور باقی یہ گندے نالے کے کیڑے نہیں۔ سرمد، نہیں، یہ غریب تو تم سے بھی بہتر ہے، سمجھے تم؟ وہ سخت نظروں سے اپنے گروپ کو گھورتے ہوئے حمزہ کی جانب مڑی، تبھی عالمداد وہاں آتا ہوا سب کو نظر آیا، جبکہ عالمداد کو سخت تاؤ آیا جب اسے حمزہ کے سامنے کھڑے دیکھ وہ شدید غصے سے آگے بڑھا اور اسے سختی سے کلائی سے پکڑ کر کھینچتا ہوا وہاں سے لے جانے لگا۔ اسے اس وقت
غلط فہمی ہوئی تھی کہ ماں مہرہاں حمزہ پر شاید ظلم کر رہی تھی، اسی لیے وہ غصے سے اس کلب سے نکل کر اپنی کار کے اندر ڈال کر اپنے گھر کی طرف بڑھا، لیکن تھوڑی دیر بعد غلط فہمی دور ہونے کے بعد وہ ضرور پچھتانے والا تھا۔ ڈاکٹر سجل، اس پیشنٹ کی حالت بہت سیریس ہے، یہ ایکسیڈنٹ کیس ہے، ہمیں ڈاکٹر حتم کا ویٹ کرنا نہیں چاہیے۔ ان کی فیملی کے درمیان جب سب کچھ صحیح ہوا تو سجل کو ڈاکٹر حتم نے فورس کیا تو وہ اپنے بابا کے کہنے پر اس ہاسپٹل میں اپنی ڈیوٹی کے لیے آ گئی تھی۔ اب ایک سیریس کیس کی وجہ سے وہ سخت پریشان تھی کیونکہ اس وقت ڈاکٹر حتم اور ڈاکٹر عروا یہاں نہیں تھے، وہ دوسرے شہر کا کانفرنس اٹینڈ کرنے کے لیے گئے تھے۔ اس وقت رات کے 3 بج رہے تھے اور صرف وہی جونیئر ڈاکٹر ہاسپٹل میں تھی۔ اوکے، آپریشن کی تیاری کرو، وہ سنجیدگی سے کہتی نرس کو نظر انداز کرتی تیاری کرنے کے لیے گئی تو وہ نرس کمپاؤنڈر کے ساتھ چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس پیشنٹ کی آپریٹ کے بعد جب وہ باہر نکلی تو سامنے ایک بچی کو روتے ہوئے دیکھ وہ اس کی طرف بڑی اور شاید اسی پیشنٹ کے ساتھ یہاں لائی گئی تھی۔ ہیلو بیبی، سجل اس کیوٹ سے بیبی کے پاس بیٹھ کر اس کے سرخ گالوں کو پیار کرتی ہوئی بولی۔ وہ بھی شاید 9 یا 8 ماہ کی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو، وہ شاید بھوک کی وجہ سے رو رہی تھی۔ آپ کو بھوک لگی ہے بیبی؟ وہ اسے دیکھتی ہوئی پوچھنے لگی۔ ماما کے پاس جانا ہے، وہ آنکھوں کو رگڑتی ہوئی بولی۔ آپ کو ماما کے پاس جانا ہے؟ ابھی چلتے ہیں، پہلے چلیے آپ کو کچھ کھلاتے ہیں۔ وہ بچی خاموشی سے اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئی تو وہ اسے گود میں اٹھا کر کہتی کینٹین کی جانب بڑھی۔ رات کے پورے 12 بج رہے تھے۔ غزلان سائیں اس وقت حویلی میں نہیں تھا اور علمداد میں نہ جانے وہ دونوں کہاں گئے تھے۔ نور حرم لان میں کرسی لگا کر بیٹھی اپنے سائیں کا انتظار کر رہی تھی، تبھی اس کی تیز چیل جیسی نظریں سامنے دیوار پھلانگتے بولے پر پڑی تو وہ چوکنا ہو کر اپنی جگہ سے اٹھی، جبکہ وہ ہولا اب احتیاط سے لان سے ہوتا ہوا حویلی کے اندر کی طرف بڑھ رہا تھا، جہاں اندھیرا ہونے کی وجہ سے اس نے وہاں نور حرم کو نہیں دیکھا تھا۔ نور حرم آرام سے حویلی کے اندر بڑھنے لگی، وہ بالکل بھی نہیں ڈرتی تھی، وہ ایک بہادر لڑکی تھی، ایسی سچویشن وہ ہینڈل کرنا اچھے سے جانتی تھی۔ اسے شدید دھچکا لگا جب وہ ہولا اس کے اور غزلان سائیں کے روم کی جانب بڑھا۔ وہ کچن کی طرف تیزی سے بڑھی اور وہاں پہنچ کر ایک تیز دھار چاقو پکڑ کر غصے سے اپنے روم کی جانب بڑھی۔ اتنی ہمت جہاں آ کر تو چور بھائی آپ نے کر لیا، لیکن اب آپ پچھتائیں گے کہ آپ کیوں یہاں آئے تھے۔ وہ روم میں پہنچ کر دروازہ کھول کر پھنکارتی ہوئی بولی، جبکہ روم میں آتش بیگ اسے ہی ڈھونڈ رہا تھا۔ اسے سامنے دیکھ استہزائی مسکراہٹ لبوں پر سجا کر اسے سرتا پیر بولنے لگا، جیسا سنا تھا تمہارے بارے میں تم بالکل ویسی ہو، مزہ آئے گا۔ فاطمہ اور ان باقی لڑکیوں کے ساتھ نہیں آیا تھا جتنا تمہارے ساتھ مجھے مزہ آنے والا ہے۔ آتش بیگ حیدر خان کے چنگل سے نکل کر پورے 1 ماہ سے غزلان سائیں کو برباد کرنے کا پلان سوچ رہا تھا، اور وہ اس 1 ماہ میں غزلان پر نظر بھی رکھ رہا تھا۔ اس کے زخم ویسے ہی تھے لیکن پھر بھی اس پر اثر نہیں ہوا تھا۔ اگر کیسے ہوتا، وہ ایک شیطان تھا اور شیطان صرف غلط کام کرتے ہیں، اور آج اسے ایک اور گناہ کرنے کا موقع ملا تھا۔ تو وہ تم ہو درندہ شیطان، پتہ ہے میں آپ جناب صرف نیک اور اچھے لوگوں کے استعمال کرتی ہوں، تم جیسے شیطانوں کو تو میں صرف جہنم پہنچانا پسند کرتی ہوں۔ نور حرم نے آج پہلی بار تم لفظ کا استعمال کیا تھا کیونکہ وہ اسے منہ سے اس کی سچائی جان کر اسے عزت کے قابل نہیں سمجھتی تھی، اور آپ جناب وہ صرف دوسروں کو عزت دینے کی خاطر یوز کرتی تھی۔ بہت خوبصورت ہو تم، بلا کی، لیکن یہ خوبصورتی تمہارے لیے جلد بدقسمتی ثابت ہونے والا ہے۔ تم اگر اس غزلان شاہ کی بیوی نہ ہوتی تو میں تمہارے ساتھ یہ سب نہیں کرتا۔ آتش بیگ کہتے اپنے قدم اس کی طرف بڑھانے لگا، جو اس کی پہلی اور آخری غلطی ثابت ہونے والا تھا۔ نور حرم اس کے سامنے آتے ہی چاقو غصے سے اس کے چہرے پر مار کر پیچھے ہٹی اور شدید نفرت سے اسے دیکھنے لگی، جو اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کے اسے گالیاں دیتے پیچھے ہٹ رہا تھا۔ تم نے مجھ نازک سمجھ کر صحیح نہیں کیا ہے، میں ان لڑکیوں سے بہت الگ ہوں جو اپنی حفاظت کرنا بالکل بھی نہیں جانتی۔ میں نور حرم ہوں، ایک بہادر اور دلیر لڑکی، تمہیں آج بتاؤں گی کہ ظلم کیا ہوتا ہے، درندگی کیا ہوتی ہے۔ اس کے پاس آ کر طنزیہ انداز میں مسکرا کر اسے دیکھتی ہوئی کہتی، ہاتھ آگے بڑھا کر اسے گردن سے سختی سے پکڑ کر اسے سانس روکنے لگی تو وہ بری طرح سے تڑپنے لگا۔ ارے ویٹ، ویسے میرے ساتھ ساتھ تم فاطمہ کی بھی تو دشمن ہو، کیوں نہ اسے بھی یہاں بلا لیا جائے۔ وہ سچ میں ایک سائیکو اور دیوانی تھی۔ آتش بیگ کو اسے دیکھ کر اچھے سے پتہ چل گیا کہ اس نے اسے ایک کمزور لڑکی سمجھ کر اچھا نہیں کیا، وہ آپ پچھتا رہا تھا یہاں آ کر۔